آپ کا کیا خیال ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کس کو بلندی عطا کرتا ہے؟ جس کے پاس مال ہے، دولت کے انبار ہیں، اچھی شکل ہے، اچھا عہدہ ہے، جس کے پاس علم ہے، اور علم بھی وہ جس سے ہمیشہ کی کامیابی کے راستے اور دروازے کھلیں. اس لیے اس علم کی قدر کیجیے، اس کے لیے اخلاص اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے، شوق اور ذوق سے بیٹھیے اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے. آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 422 سے شروع کریں گے. حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. حدثنا مسدد، ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی، یعنی امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز بن المختار، مسدد کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز بن المختار نے. عبد العزیز بن مختار جو ہیں یہ حفصہ بنت سیرین کے آزاد کردہ غلام ہیں. حدثنا عبداللہ الداناج، ہم سے عبداللہ الداناج جو بصری ہیں انہوں نے حدیث بیان کی. داناج کا لفظ دانا سے ہے، فارسی زبان میں دانا کہتے ہیں عقل مند کو، اہل علم کو. حدثنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن، مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی. عموماً ابو کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ کنیت ہوتی ہے، لیکن یہاں ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے، یعنی ابو سلمہ ان کا نام بھی ہے اور کنیت بھی کہہ لیجئے. اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف القرشی ہیں. مالک بن انس کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل علم میں سے کچھ لوگ تھے جن کی کنیت ہی ان کا نام تھا، اور انہی میں سے ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمن تھے. امام زہری کہتے ہیں، اور زہری وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم کو مدون کیا، یعنی باقاعدہ لکھا اور اس کو ایک شکل دی. وہ کہتے ہیں کہ قریش میں سے 4 لوگوں کو میں نے علم کا سمندر پایا، یعنی بحر العلم. ان میں سعید بن مسیب تابعی ہیں، عروہ بن زبیر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبید اللہ بن عبداللہ. ابو سلمہ کون ہوئے؟ یہ بھی تابعی ہیں. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند مکوران تاریک ہوں گے، بے نور ہو جائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن. یعنی اللہ تعالی ان کا نور سلب کر لے گا. اور اس سے دراصل مقصود کیا ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے، تاکہ مشرکین کو یہ باور کرایا جا سکے کہ جن کی تم عبادت کر رہے تھے وہ دراصل تمہارے الہ نہیں تھے، تمہارے معبود نہیں تھے، اور جن کو تم پوجتے تھے ان کا حال دیکھو کہ کیا ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم میں کیوں پھینک دیا جائے گا؟ سزا کے طور پر نہیں، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں. جیسے قرآن مجید کی جو تفسیر کرتے ہیں ان کو مفسرین کہتے ہیں، اور حدیث کی جو شرح کرتے ہیں ان کو شارحین کہتے ہیں. اس کے بارے میں بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ان کی جو ابتدا تھی یا ان کی تخلیق جو تھی وہ بھی آگ سے تھی، تو جہاں سے آئے وہیں واپس لوٹا دیے گئے، یعنی سزا کے طور پر نہیں. ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ایک ٹیلے پر سب کو جمع کر کے فرمائیں گے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے. تو جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے چلنا شروع ہوں گے، اور سورج کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ سارے کے سارے آگ میں چلے جائیں گے، یعنی سورج پرست. اسی طرح جو لوگ چاند کو پوجتے ہیں وہ چاند کے پیچھے جائیں گے اور وہ چاند ان کو جہنم میں لے جائے گا، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر
لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان مخلوقات کے ساتھ جو غلط عقائد وابستہ ہیں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے علم کا اور اس کے منبع علم کا، مصدر علم کا، اور یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے غور و فکر کا، کہ مومن جب غور و فکر کرتا ہے تو محض یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، کیا ہے اس کے فائدے، کیا نقصان، کیا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سے متعلق میرا دین مجھے کیا سکھاتا ہے، کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، میرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر مزید اس حدیث میں بھی ان کے ساتھ جو غلط عقائد وابستہ تھے سورج چاند کے ساتھ، اور خصوصاً سورج چاند کے گہن ہونے کے ساتھ یا ان کے کسف اور خسف کے ساتھ ان کی اصلاح کی گئی ہے، یا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی نشانیاں ہیں جو سب کے سامنے آتی ہیں جب سورج اور چاند کو گہن لگتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے، ڈر بھی پیدا ہوتا ہے. obviously جب روشنی ان کی چلی جاتی ہے یا ماند پڑ جاتی ہے تو اس موقع پر پھر ہونا کیا چاہیے. ہمارے دین نے ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی کی ہے، ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا کہ ہم پریشان ہوتے پھریں اور مارے پھریں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. اور ان مواقع پر جو شخص علم رکھتا ہے وہ صحیح طرز عمل اختیار کرے گا اور پرسکون ہو جائے گا، اور یہ وقت بھی اس کا عبادت بن جائے گا. تو یہاں پر یحییٰ ابن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا. ابن وہب جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں. مدینہ میں جب لوگوں کو امام مالک کے حوالے سے کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ ابن وہب کے آنے کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے اس بارے میں پوچھتے تھے. یعنی یہ ایک سند تھے، یعنی ان سے مختلف علمی معاملات میں فیصلہ کروایا جاتا تھا اور ان کی بات کو قبول کیا جاتا تھا. قال اخبرنی عمرو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عمر نے، بے شک عبد الرحمن بن القاسم نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، عن عبداللہ ابن عمر، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا. عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. انہ کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر دیا کرتے تھے، یعنی ان سے روایت کیا کرتے تھے. قالا، کہ آپ نے فرمایا، ان الشمس، بے شک سورج، والقمر، اور چاند، لا یخسفانی، نہیں گہناتے، لموت احد، کسی ایک کی موت پر، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی پر، ولکنہما، لیکن یہ دونوں، آیتانی، دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو یعنی گہن کی حالت میں، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو. اچھا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں گہن کو؟ اکلپس. ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسا نہ میں بار بار گہن بولتی رہوں اور آپ حیران رہے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، فل سولر اکلپس تھا، ٹوٹل اندھیرا ہو گیا تھا. مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں ایسے ہی ہوا تھا، بالکل دن میں رات ہو گئی تھی، جیسے تارے بھی نظر آنے لگتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہے؟ ٹویٹس کرنا نہیں، ایک دوسرے کو خبر دینا نہیں، خبریں بنانا نہیں، بلکہ نماز پڑھنا. اس میں ایک نان مسلم ہی وہ ایکسپلین کر رہا تھا نا کہ یہ ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو اس میں اس کی آواز چینج ہوتی جا رہی تھی، اوہ اس طرح کر کے نا. یعنی اللہ نے تو الحمدللہ ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہم نماز پڑھیں اس وقت، لیکن جن کے پاس یہ رہنمائی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہی بیولڈرڈ رہ جاتے ہیں نا. بالکل. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ. پیچھے کیا ہے؟ فصلوا، اور یہاں کیا ہے؟ فاذکروا اللہ. کیونکہ بعض اوقات انسان نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا، یا اسے پڑھنی نہیں ہوتی، یا کہیں سفر پہ ہوتا ہے، یعنی مواقع نہیں ہوتے، یا اس کو پڑھنی نہیں آتی.
کیونکہ اس نماز کا طریقہ مختلف ہے. تو آج ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ پھر اس وقت ہم فقہ کی کتابیں اور حدیثیں نکال کے دیکھنے لگتے ہیں، اچھا بھلا کرنا کیا تھا، کیسے پڑھنی تھی، اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا الگ الگ پڑھنی ہے، کتنی لمبی پڑھیں، کیسی پڑھیں. تو بہرحال اسماعیل ابن ابی اویس مالک سے روایت کرتے ہیں اور وہ زید بن اسلم سے اور وہ عطا ابن یسار سے. عطا بن یسار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ میں آج ذرا غلاموں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے علم کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا. یعنی وہ غلام تھے اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ علم سیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اس کو اپنے آقا کی ضرورت ہوتی ہے اجازت کی. تو ان لوگوں کو جب ان کے آقاؤں نے آزاد کیا تو وہ کس کام میں لگے اور وہ کیسے لوگ تھے، اور اس وقت کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا جب ہر شخص کو کس بات کا شوق تھا کہ علم میں آگے بڑھے. تو عطا ابن یسار حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام، اور ظاہر ہے کہ ان سے بھی انہوں نے علمی استفادہ کیا ہوگا اور ان کی صحبت کا بھی اثر ہوگا. ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن یسار سے بڑھ کر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو لازم پکڑ لیا ہو. یعنی بہت زیادہ مسجد میں رہنے والے تھے اور مسجد سے محبت کرنے والے. اصل میں اس زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ علم کا مرکز بھی مسجد ہی ہوتا تھا، اور وہیں پر حدیث سنانے کی اور سیکھنے سکھانے کے حلقات منعقد کیے جاتے تھے اور علماء بھی وہیں بیٹھتے تھے اور لوگ آ کر سیکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں وہاں پر ہوا کرتی تھی. تو بہرحال اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. عباس جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں القرشی، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں. یعنی صغار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ شاید 10-11 سال کے تھے یا کچھ اسی طرح ٹین ایج میں تھے. لیکن اتنے چھوٹے بچے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. کیا دعا تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو تأویل یعنی قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور ان کو بے پناہ علم عطا کیا، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبر الامہ و فقیہھا و امامھا فی التفسیر. انہوں نے احادیث بھی بہت روایت کی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے بلکہ حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی، یعنی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ایسا فیض نہیں اٹھایا جو ان سے اٹھایا، یعنی مجلس ابن عباس جو تھی، کیونکہ اس میں حلال حرام، عربی زبان، نسب اور شعر سب کچھ ہوتا تھا، یعنی بیک وقت ہمیں بہت کچھ ملتا تھا. اور انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے تھے، یعنی مختلف ایام میں مختلف چیزیں پڑھایا کرتے تھے، اور یہ زبردست ٹائم مینجمنٹ ہے. اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ علوم دیے ہوں تو اسے فیض پہنچانے کے لیے اپنے وقت کی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ مختلف طرح کا ذوق رکھنے والے لوگ استفادہ کر سکیں. یہ 68 ہجری میں 68 ہجری میں طائف میں فوت ہوئے، اور یہ طائف میں ہی دفن ہے، اور ان کی قبر کے پاس ایک مسجد بھی ہے. مجھے اس مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. بہرحال انہوں نے کیا حدیث روایت کی؟ ان الشمس والقمر آیتان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند 2 نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان، نہیں وہ گہناتے، لموت احد، کسی ایک کی موت کے لیے، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی کے لیے. فاذا رأیتم ذلک، پھر جب تم یہ دیکھو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور ذکر کرنے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت وہ شروع کر دے، انسان پڑھتا رہے، استغفار، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا کوئی بھی تسبیح جو آپ کو یاد ہو، مثلا سبحان اللہ وبحمدہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلام فرشتوں کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی ہے.